السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں 15ویں پارے کا 21واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 70 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد یعنی یوشع بن نون سے کہا، میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگم یعنی دریائے نیل کی دو شاخیں بحر ابیض اور بحر ازرق کے ملنے کی جگہ پر پہنچ نہ جاؤں، ورنہ برسوں یعنی مدتوں چلتا رہوں گا۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ تو جب وہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون دو سمندروں کے سنگم پر پہنچ گئے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، اور مچھلی نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ فلما جاوز قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا۔ پھر جب دونوں موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان یعنی یوشع بن نون سے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، ہم تو اپنے اس سفر سے بہت زیادہ تھک گئے ہیں۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ یوشع بن نون نے جواب دیا کہ آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں کہ جب ہم دونوں چٹان پر ٹیک لگائے آرام کر رہے تھے تو میں آپ سے مچھلی کی بات کرنا بھول گیا، اور یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے آپ سے مچھلی کے بارے میں بتانا بھلا دیا۔ وہ مچھلی عجیب انداز میں سمندر میں اپنا راستہ بنا کر چلی گئی۔ قال ذلک ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو وہ جگہ ہے جسے ہم تلاش کر رہے ہیں۔ تو دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹ آئے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ تو دونوں موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے یعنی خضر کو پایا، جن کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور جسے اپنی طرف سے ایک خاص علم سکھایا تھا۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا، اگر میں آپ کے ساتھ رہوں تو کیا اس بھلائی کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں گے جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا۔ اور جن باتوں کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے ان پر آپ کیسے صبر کر پائیں گے؟ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کی کسی بات کی نافرمانی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا۔ خضر نے کہا، اچھا اگر آپ کو میرے ساتھ چلنا ہی ہے تو آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں اس وقت تک نہیں پوچھیں گے جب تک کہ میں خود ہی آپ سے ان کے بارے میں نہ بتا دوں۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں 15ویں پارے کا 21واں رکوع ہے، جس کے اندر 11 آیتیں ہیں۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 70 تک۔ آیت نمبر 60 سے 82 کے درمیان 23 آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون اور خضر کا واقعہ موجود ہے۔ آج کے درس میں 11 آیتیں ہیں 60 سے 70 تک۔ موسیٰ علیہ السلام نے علم کے لیے سفر کیا، اس کا ذکر ہے۔ نبی بھی علم کے لیے سفر کر رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو بھی علم کے لیے سفر کرنا ہے۔ دونوں چلے، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے بول دیا تو بالآخر ان کو صبر کرنا پڑا اور بڑی بات بول دی۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4727، ای الناس عالم۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، لوگوں میں سب سے زیادہ جانکار کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انا، میں ہوں۔ تو اللہ نے پکڑ لیا اور اللہ نے کہا، نہیں، میرا ایک بندہ ہے جو آپ سے بھی زیادہ جانکار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اللہ کے کوئی ولی ہیں جن کو خضر کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں زیادہ جانتا ہوں۔ بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطی بھی بہت پکڑ میں آ جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے سفر نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے لیا، یوشع بن نون کو، اور چلے ساتھ میں علم کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو علم سیکھنے کے لیے جانا پڑے گا۔ آج تو علم اپنے یہاں چل کے آ گیا، اس لیے اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ بالآخر کیا ہوا، وہ لوگ چلے اور چلتے ہوئے رہے، آگے چلے جہاں جانا تھا، اور جو نشانی بتائی گئی تھی کہ مچھلی اندر چلی جائے گی، پھر وہاں پر ایک آدمی ملیں گے، بالآخر ویسے ہی ہوا۔ مچھلی کو وہ بھول گئے۔ پتہ یہ چلا بہترین کھانا جو ہو سکتا ہے وہ مچھلی ہے، مچھلی کا استعمال زیادہ کیجئے۔ اور مچھلی بھی زندہ ہو گئی، آب حیات، زندگی والا پانی، آب مانے پانی، حیات مانے زندگی۔ وہاں اس کو پانی ملا اور اس کے بعد وہ اندر چلی گئی۔ تو پتہ چل گیا کہ ہاں بس وہیں لوٹ کر آنا ہے، کیونکہ وہیں وہ ملنے والے ہیں۔
بالآخر وہ دونوں واپس پلٹ کے آئے، موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون، اس کا ذکر ہے، ملاقات ہوئی، فوجدا عبدا من عبادنا، تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے، وہ خضر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، خضر جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، ان سے علم سیکھنا ہے۔ اللہ نے کہا جائیے وہاں۔ بالآخر خضر نے بھی یہ بات کہی موسیٰ علیہ السلام سے، یا موسیٰ انک علی علم من علم اللہ علمہ اللہ لا اعلمہ، آپ اس علم پر ہیں اللہ کے جو اللہ نے آپ کو سکھایا میں نہیں جانتا۔ وانا علم من علم اللہ علمنی اللہ لا تعلمہ، اور مجھے اللہ نے جو علم دیا وہ آپ نہیں جانتے۔ وہ بات تو صحیح ہے، اللہ ہی سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد دونوں میں معاہدہ ہو گیا کہ میرے ساتھ آپ چلیں گے، مجھے علم سکھائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو خضر نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ پتہ یہ چلا علم کے لیے صبر کی بڑی اہمیت ہے، ہر چیز کے لیے صبر کی اہمیت ہے، قبر تک صبر کرتے رہنا ہے، لیکن یہاں علم حاصل کرنا، جانکاری لینی ہے، بہت صبر کرنا پڑتا ہے، بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا، بغیر صبر کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ صبر کریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور میں آپ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کے لیے آگے درس کا انتظار کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔